ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے YouTube چینل ہدہد میسج کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاکم اللہ۔ جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ میں اپنی آنکھوں سے سارے جہان کو دیکھ رہا ہوں اور اللہ نے میری آنکھوں میں وسعت دے دی ہے۔ میں سارے جہان کو ایک پل میں ہی دیکھ رہا ہوں۔ میں اس کی مثال آپ کو ایسے دوں گا جیسے آپ کے سامنے ایک تھال پڑا ہو اور تھال میں موتی پڑے ہوں اور آپ کی نظریں سارے موتیوں کا نظارہ کر رہی ہوں اور سارے موتی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوں جن کو وہ انسان 100% دیکھ سکے۔ میں ساری دنیا دیکھ رہا تھا اور سارے جہان کو دیکھ رہا تھا۔ اس سارے جہان کو دیکھتے ہوئے میں بہت حیرت میں تھا کہ اچانک مجھے خیال آیا کہ میں اپنے گھر کو تو دیکھوں۔ بس خیال آتے ہی ایک پل میں میرا شہر آیا اور شہر کی طرف گیا تو میرا گھر، گلیاں اور گلیوں سے میں گھر میں گیا۔ میں نے اپنے گھر کے سارے افراد کو دیکھا، میں نے اپنے پڑوسیوں کو دیکھا۔ میں حیرت سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ میری حیرت تھی۔ قارئین، میں اپنی اس حیرت کو لفظوں اور کیفیتوں میں بار بار لفظوں کی کمی کا احساس ہو رہا ہے اور اس کا اعتراف کر رہا ہوں، لیکن لفظ ہیں کہ میرا ساتھ نہیں دے رہے۔ میں سارا گھر اور سارا نقشہ دیکھ رہا تھا، ہر چیز میری آنکھوں کے سامنے کھلی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے ہمیں آگے بڑھنے کی ترتیب بتائی۔ ہم آگے بڑھے، ایک موتی نما پہاڑ پر ہم چڑھنا شروع ہو گئے۔ پہاڑ بہت بڑا تھا، شاید دنیا کی سب سے بڑی چوٹی سے بھی بڑی ہو، لیکن چڑھتے ہوئے احساس ہو رہا تھا کہ پہاڑ ہمارے قدم خود بخود اٹھا کر آگے کر رہا اور اگلے قدم پر پہنچا رہا۔ اور یہ انداز اور کیفیت کیسی تھی، اس انداز اور کیفیت کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ آخرکار چند ہی لمحوں میں ہم پہاڑ کی آخری چوٹی پر تھے۔ موتیوں کے بنے بڑے بڑے وہاں تخت تھے، کرسیاں تھیں اور موتیوں سے بنے ہوئے چشمے تھے اور ان موتیوں میں سے پانی نکل کر بہہ رہا تھا اور پانی میں ایسی خوشبو تھی کہ پانی کا ایک گھونٹ پیا آج بھی پانی کے گھونٹ کی لذت اور خوشبو میرے منہ میں ہے، اور جب بھی تصور کرتا ہوں اسی پانی کے گھونٹ کی لذت میں کھو جاتا ہوں۔ میں وہاں دیکھتا رہا، مجھے ساری کائنات کا نظارہ نظر آیا۔ کائنات اتنی بڑی ہے، رب کتنا بڑا ہوگا۔ قارئین، اس سفر نے مجھے اللہ کی عظمت، اللہ کی قوت، اللہ کی ہیبت اور اللہ کی طاقت کو اتنا واضح کر کے دکھایا، اتنا واضح کر کے دیکھا کہ میں اللہ کی ہیبت، اللہ کی عظمت اور اللہ کی قوت کو پہلے بھی مانتا تھا اور پہچانتا تھا، لیکن اس واقعے کے بعد مجھے عظمت اور قوت کی ماننے اور پہچاننے کی کیفیت اتنا زیادہ اور آگے بڑھی کہ میری حیرت اور میں اپنی حیرت کے جہان میں بہت ڈوب گیا، اور مجھے احساس ہوا کہ میں نے رب کو جتنا مانا تھا اتنا نہ مانا، میں نے رب کو جتنا جاننا تھا اتنا نہ جانا، میں نے رب کو جتنا چاہنا تھا اتنا نہ چاہا، میں نے رب کی جتنی تابع داری کرنی تھی اتنی نہ کی، میں نے رب کو جتنا پوجنا تھا اتنا نہ پوجا۔ میں اسی کیفیت کے ساتھ اور زیادہ متاثر ہوا، پریشان ہوا۔ پریشان سے مراد کہ مجھے احساس ہوا کہ میں اس جہان کو کیسے سمجھوں، میں اس جہان کو کیسے جانوں، لیکن میری عقل، میرا شعور، میرا احساس، ادراک سب جواب دے چکے تھے، اور میں اپنی زندگی میں وہ لمحات بہت قیمتی سمجھ رہا تھا جن لمحات میں نے یہ انوکھا جہان دیکھا، اور مجھے احساس ہو رہا تھا کہ آج تک میں اس انوکھے جہان سے دور کیسے رہا اور اس انوکھے جہان کو کس طرح میں چھوڑ کر بیٹھا رہا۔ قارئین، اس کے بعد ہمارا واپسی کا سفر ہوا۔ انہوں نے مجھے بہت قیمتی نادر تحائف دیے اور بہت زیادہ تھے، بہت زیادہ ہیرے جواہرات تھے جو دنیا کے اعتبار سے کروڑوں روپے یا خربوں روپے کے تھے۔ مجھے کوئی اندازہ نہیں، لیکن میں ایک گمان کر رہا ہوں، پر اچانک میرے دل میں ایک بات پیدا ہوئی کہ میں یہ سارے تحائف باورچی جن کو دے دوں اور فوکانی ثانی کو دے دوں۔ دونوں بہت سفید پوش اور غریب ہیں۔ میں نے وہ سارے تحائف ان کو دے دیے، انہوں نے سب کو تحائف دیے۔ میں نے ان کو یہ تحائف دیے تو وہ خوش ہو گئے۔ میں اٹھ کر گھر واپس لوٹ آیا۔ میں کئی دن تک اس نظام کو سوچتا رہا۔ اتنا میں نے نظام دیکھا، اگر میں اس کو لفظوں میں بیان کرنا شروع کر دوں، میں نے جتنا بیان کیا لاکھوں کروڑوں میں سے ایک منظر بیان کیا ہے۔ اس سفر کو میں بیان کر ہی نہیں سکتا، ان کے تصور کو اور اس کے خیال کو سوچ ہی نہیں سکتا۔ وہ تصور کیسا تھا، وہ خیال کیسا تھا، کیفیت کیسی تھی، وہ احساس کیسا تھا، وہ انداز کیسا تھا۔ وہ ایک جہان تھا اور انوکھا جہان تھا، اور اللہ ہے اور اللہ کی طاقت ہے اور اللہ کی قوت ہے، اور واقعی سورۃ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین فرما کر ہمیں سارے عالم اور ساری انسانیت کو ایک نظام دیا، اور سارے عالم کی ساری انسانیت کو رب العالمین کہہ کر بتا دیا کہ اس عالم کے علاوہ اور بہت سے عالموں کا رب ہوں۔ ہم واپس آئے اور واپس آ کر میں اپنے گھر میں آیا۔ اس سواری نے مجھے اتارا اور مجھے اتار کر وہ سواری چلی گئی۔
جب وہ سواری چلی گئی میں نیم دراز ہو گیا۔ میں کچھ تھکا ہوا تھا اور میرا جسم اس جہان کے نشے سے چور تھا۔ اس دوران میں سو گیا اور خواب دیکھتا ہوں، اور میں نے ایسا خواب دیکھا۔ قارئین، میرا سلسلہ بہت دراز چل رہا۔ جنات کا پیدائشی دوست کے نام سے بہت سال ہا سال ہو گئے۔ شاید میں نے آج تک اپنا خواب کبھی بھی بیان نہ کیا ہو، لیکن اس جہان سے واپسی کے بعد مجھے ایک خواب آیا۔ وہ خواب میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے خواب دیکھا میں ایک جنگل میں ہوں، بہت ویران جنگل ہے۔ میں تنہا جا رہا ہوں اور مجھے خوف نہیں، وحشت نہیں، ڈر نہیں، بہت اطمینان ہے۔ نہ پھول ہے نہ کلیاں، بس ایک گرد و غبار ہے، اور جنگل میں مجھے درندے، جانور، سانپ، بچھو واضح نظر آ رہے ہیں جو اپنے آپ زندگی کے دن رات وہاں گزار رہے ہیں۔ مجھے احساس ہو رہا کہ وہ مجھے تکلیف دینے کا خیال نہیں رکھتے، بس وہ اپنی زندگی کی مصروفیات میں مصروف ہیں۔ میرا سفر بہت لمبا ہے، پھر مسلسل سفر میں جا رہا ہوں۔ اچانک مجھے احساس ہوتا ہے کہ سامنے ایک ٹیلہ ہے۔ اس ٹیلے کے آتے ہی میں اس ٹیلے کی طرف بڑھا۔ میں نے ہاتھوں سے ریت ہٹانا شروع کر دی۔ میں ریت ہٹاتا گیا، ریت ہٹاتا گیا، ریت ہٹاتا گیا۔ ریت کے ہٹتے ہی میں نے محسوس کیا کہ ریت بہت زیادہ ہٹنے کے بعد مجھے ایک دروازے کا احساس ہوا۔ میں نے دروازہ کے احساس کو پاتے ہی محسوس کیا کہ اب دروازہ بڑا اور واضح ہو رہا ہے۔ آخر وہ دروازہ تھا، اور میں نے دروازہ کو مزید قریب سے دیکھ کر اس کو کھولنے کی کوشش کی۔ میری تھوڑی سی کوشش سے وہ دروازہ کھل گیا اور میں اس دروازے کے اندر داخل ہو گیا۔ اس میں نیم تاریکی تھی، لیکن میرے اندر قدم رکھتے ہی اس کے اندر روشنی پیدا ہو گئی۔ میرے پاؤں خود بخود چل رہے تھے۔ سیڑھیاں تھیں، میں سیڑھیاں اترتا گیا۔ ایک بہت بڑا ہال جس کے چاروں طرف لاشیں اور مردے پڑے تھے۔ ایک صندوق تھا جس کے چاروں طرف مردے اور لاشیں پڑی تھیں۔ سب میتیں تھیں، لیکن تازہ تھیں۔ اس میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے۔ بہت سینکڑوں کے قریب میتیں تھیں، اور میں حیران ہوا یہ کن کی میتیں ہیں، ان کو کس نے مارا ہے، اور یہ کتنے عرصے پہلے سے پڑی ہیں۔ ایک میت کے قریب میں نے دیکھا کہ ایک تختی پڑی تھی، اور اس پر لکھا ہوا تھا۔ عبرانی زبان تھی یا وہ سریانی زبان تھی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ساتھ ترجمہ لکھا ہوا ہے، اور وہ اردو میں لکھا ہوا ہے، اور اس تختی میں ایسے لکھا تھا جیسے میں بآسانی پڑھ سکتا ہوں۔ پھر میں نے پڑھنا شروع کیا۔ لکھا ہوا تھا، ہم آج سے 4,500 سال پہلے اس دنیا میں تھے۔ ہم سب ایک شاہی خاندان کے فرد ہیں۔ ہمارے درمیان میں جو بڑا صندوق پڑا ہے اور جس کے اوپر سارا سونا ہی سونا ہے اور ہیرے ہی ہیرے ہیں، وہ سارا بادشاہ ہے۔ اے وہ شخص جو تو ہمارے اس مقبرے میں داخل ہوا ہے، اس کے بارے میں ہمیں پہلے بتایا جا چکا تھا۔ تو ان لوگوں میں سے ہے جو لوگوں میں خیر پھیلانے والے ہیں، آسانی پھیلانے والے ہیں۔ یہ آج سے ہزاروں سال پہلے ہمیں بتایا جا چکا تھا، اور ہمیں یہ بھی بتایا جا چکا تھا کہ یہ ایک شخص آئے گا جو تمہارے درمیان ہوگا اور تمہارے لیے دعائے مغفرت کرے گا۔ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ایک نبی کی اطاعت کی تھی، اور ہم ایک نبی کے ماننے والے ہیں، اور ہم اس نبی کے چاہنے والے ہیں۔ ہمارے اوپر اکٹھی موت آئی۔ یہ موت عذاب کی نہیں تھی، قضا کی تھی، اور ہمیں ہمارے خدام نے اکٹھا ایک مقبرہ بنا کر اس میں رکھ دیا۔ اللہ نے اپنے امر سے ہمیں محفوظ رکھا، ہمارے جسم کو گلنے سے بچایا۔ ہمارے ارد گرد اس مقبرے میں سارا سونا، چاندی، عقیق، زمرد، مرجان، جواہرات اور موتی مدفن ہیں۔ آپ چاہیں تو لے لیں، آپ کو ہماری طرف سے ہدیہ ہیں، اور نہ چاہیں تو پھر مجھ سے بائیں طرف میت کا تابوت پڑا ہے۔ اس کے ساتھ ایک تختی پر ایک موتی ہے۔ آپ کو موتی جواہرات چاہیے تو وہ لے لیں، چاہیں تو وہ تختی اور موتی لے لیں۔ میں حیرت سے اس تختی کو پڑھ رہا تھا۔ میں نے اس بندے کو دیکھا، اس پر سکوت تھا، اسے موت تھی، ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ میں اس ہو کے عالم میں سے گزرتا گیا، اس دائیں طرف کے تابوت کے پاس پہنچا تو میں نے تابوت کے پاس ایک تختی پڑی ہوئی دیکھی جو پتھر کی بنی ہوئی تھی اور خوبصورت بنی ہوئی تھی۔ اس پر بھی ایک نامعلوم تحریر لکھی ہوئی تھی، لیکن چند ہی لمحے کے بعد میں نے محسوس کیا اس کا ترجمہ ایسے سنہری حروف میں ابھر آیا جیسے ترجمہ کیا جاتا ہے، اور میں نے اردو میں پڑھا، اے مرد صالح، تجھے ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور تیرا آنا مبارک ہو۔ تیرے بارے میں ہمیں پہلے اطلاع تھی، تو ہمارے پاس آئے گا اور تیرے ذریعے سے انسانیت کو نفع ہوگا اور انسانیت کو خوشیاں ملے گی۔ انسانیت کے غم، انسانیت کی نڈھالیاں، انسانیت کی پریشانیاں اور عالم کے دکھ ختم ہوں گے۔ اے وہ شخص، ہمارے مقبرے میں آنا مبارک ہو۔ تیرے آنے کی وجہ سے ہم تمام قبروں پر اور تابوتوں پر راحت اور رونق اور فرت ملی ہے،
तो हमें अगर चंद बार कलमा पढ़ कर दे दे, तेरा एहसान होगा। एक तोहफा हम तुझे दे रहे हैं और वो मोती है। इनमें से तेरा इंतखाब है। एक वो है जो मोती जवाहरात सब बिखरे हुए हैं, ये सब तेरे हैं। एक वो है कि जो इस तख्त पर है। कारीन, इस तख्ती पर एक लफ्ज़ लिखा हुआ था। मैंने वो लफ्ज़ पढ़ा और मैं हैरान हुआ। मैं इस लफ्ज़ को पढ़कर हैरान हुआ कि वो लफ्ज़ क्या था, इस लफ्ज़ की ताकत क्या थी, इस लफ्ज़ की तासीर क्या थी। मैंने इस लफ्ज़ को पढ़ा, मैं हैरान हुआ। मेरे पढ़ते ही वो लफ्ज़ आहिस्ता आहिस्ता मिटना शुरू हुआ और वो लफ्ज़ तख्ती से मिट गया, मगर मेरे दिल की तख्ती पर एक पल में कुंदा हो गया। और इस लफ्ज़ के बाद इस तख्ती पर कुछ और सुनहरी हरूफ ज़ाहिर हुए। पहले नामालूम ज़बान में, फिर उर्दू के साथ महसूस होना शुरू हुआ। और वो लफ्ज़ थे, इस लफ्ज़ को पढ़ने वाला कभी नामुराद न होगा। इस लफ्ज़ को पढ़ने वाला कभी दुनिया में नाकाम नहीं होता। इस लफ्ज़ को पढ़ने वाला कभी दुनिया के तूफान में डूबता नहीं। इसको दुनिया वाले कोई तकलीफ दे नहीं सकते, दुश्मन इसको कभी तकलीफ दे नहीं सकते, और दुश्मन के दुश्मन भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इस लफ्ज़ को पढ़ते ही मैं हैरान हो गया। मैं वापस पलटा। बस मुझे एक मोती मिल चुका था, मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। हालांकि इस हाल के अंदर और भी बहुत कमरे थे और मैंने दूर से देखा, सब कमरों में जंगी साजो सामान, कहीं बिस्तर, कहीं मोती, कहीं जवाहर, कहीं बड़े बड़े जवाहरात, और कहीं बड़े बड़े फानूस, और कहीं सोने की चीज़ें, तलवारें, तीर, सब कुछ पड़ा। और मुझे एक लफ्ज़ मिल गया। सबसे बेहतर मोती लेकर वापस पलटा। सीढ़ियों से मुझे रोशनी नज़र आ रही थी। मैं सीढ़ियों से चढ़ा। वापस आते हुए एक हल्का सा शोर हुआ। दरवाज़ा खुला, इस पर वापस रेत आ गई और वो टीला बन गया, ऐसे जैसे इससे पहले दरवाज़ा था ही नहीं। मैं इस वीरान जंगल में वापस चला आ रहा था। दरिंदे मुझे देख रहे थे, लेकिन इनके दिल में मेरे लिए नफरत नहीं थी। मुझे चीरने फाड़ने का इनके अंदर जज्बा नहीं था। और जब मैं घर पहुंचा, इसी लम्हे मेरी आंख खुली। मैं हैरान हुआ। मेरा जिस्म बहुत फ्रेश और हल्का फुल्का था। मैं बहुत मुतमईन था और मैंने अपने आप को ज़िंदगी का एक खुशगवार लम्हा पाने का एजाज़ समझ रहा था। मैंने इस लफ्ज़ को पढ़ना शुरू किया और पढ़ते ही मेरे अंदर वाकई इसके कमालात आना शुरू हो गए। मैं कई दिन इस अनोखे आलम में डूबा रहा। मुझे ये लफ्ज़ भी ना भूला, ये ख्वाब भी ना भूला, लेकिन वो अनोखा आलम, अनोखा जहान, वो अनोखी दुनिया, इसको मैं कैसे भूल सकता हूँ। इस अनोखे जहान, इस अनोखी दुनिया ने मुझे एक नई ज़िंदगी, एक नई सोच और नया अंदाज और नई तर्ज दी। मैं इसी सोच और इसी कैफियत में था कि अचानक कुछ ही दिनों के बाद फुकानी सानी आया। ये बात बताता चलूँ, इस रमज़ान में मेरे साथ फुकानी सानी बहुत रहा। हर लम्हा साथ था। वो एक सफ़ेद पोश गरीब जिन है, लेकिन बहुत मुखलिस है। फिर इसके पास मालूमात बहुत हैं और इसके पास वाक़यात और मुशाहदात बहुत हैं। मैंने सफ़र में इसको गुर्बत, इसकी तंगदस्ती की वजह से साथ रखा, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ मैंने महसूस की, तम्मा, गर्ज और लालच नहीं थी। इसके अंदर इत्मीनान है। जो मिल चुका है बहुत है, जो पा लिया है। एक शाम फुकानी सानी मुझसे कहने लगा कि इलामा साहब, आपको मैं एक शख्स से मिलवाना चाहता हूँ। वो शख्स वो है जो इंसान है, लेकिन बेशुमार जिन्नात का इससे बहुत ताल्लुक़ है और बेशुमार जिन्नात इसने काबू नहीं किए। जिन्नात खुद इसके दोस्त हैं। जिस तरह जिन्नात आपके दोस्त हैं, इसी तरह जिन्नात इसके भी दोस्त हैं। मुझे अच्छा लगा। इस वक्त के लम्हात ज़िंदगी की जिम्मेदारियाँ मुझे निकलने पर मजबूर न कर रही थीं, लेकिन उधर फुकानी सानी का इसरार बढ़ रहा था। मैं इसके इसरार को सुनते सुनते आखिरकार एक रात हम निकले।